حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، مکی دور ہے. ان کے والد اور چچا تلاش کرتے ہوئے مکے پہنچے. پتہ چلا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کے بیٹے زید بطور غلام رہ رہے ہیں. مومنین محسنہ اسلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان کے غلام تھے. انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے. اب حضرت زید کے والد چچا ڈھونڈتے ہوئے مکے آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، ہمارا بیٹا زید آپ کے پاس غلام ہے، تو ہم اسے واپس لینے آئے ہیں. اس کی ماں بڑا تڑپتی ہے اس کے لیے، ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارے ارمانوں محبتوں کا آرزوؤں کا مرکز ہے. یا رسول اللہ، یہ واپس کر دیں، ہم اپنے بیٹے کو لے جائیں. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میری طرف سے اجازت ہے، اگر زید جاتا ہے تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ. میری طرف سے اجازت ہے. زید سے پوچھ لو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا نہیں. اس دور میں غلام ہونا بڑا مشکل کام تھا. غلاموں کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک ہوتا تھا. یہ جس دور کی بات میں سنا رہا ہوں، غلاموں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. غلاموں کے ساتھ گھر واپس جاؤ گے یا نہیں. اور ٹیلی فون کا بھی دور نہیں کہ ابا جی میں ادھر ہی رہتا ہوں، ٹیلی فون پہ بات ہو جائے گی. خط کا بھی زمانہ نہیں، ڈاک خانہ بھی کوئی نہیں. دوری ہے تو پھر دوری ہے، کوئی خبر عطا پتہ بھی نہیں. اس دور میں باپ پوچھ رہا ہے میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہاری ماں تمہارے بغیر تڑپتی ہے، چلو واپس گھر چلو. حضرت زید نے جو جواب دیا ہے، ہزاروں سلام ان کی محبت کو. جو ریت کے ذرے حضرت زید کے قدم چوم رہے تھے، ان کا صدقہ اللہ ہمیں بھی عشق رسول کا کوئی ذرہ عطا فرما دے. حضرت زید نے جواب کیا دیا اپنے والد کو؟ فرمایا آپ چلے جائیں، میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا، میں حضور کے پاس ہی رہوں گا. چشم فلک نے یہ منظر دیکھا. حقیقی باپ، حقیقی چچا حضرت زید کو چھوڑ کے اکیلے واپس جا رہے ہیں، اور حضرت زید نے حضور کا قرب نہیں چھوڑا. رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے. این را کلو مول نہ مڑساں توڑے تن تھیوے سو ٹکڑے، اور فریدہ حاجت نہ ہی اسیں ہک دیدار دے بکھڑے. میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں، ایک صحابہ کرام سے، ایک امہات المومنین سے. انسانی زندگی میں دو کیفیتیں ہوتی ہیں، دو مرحلے ہوتے ہیں. ایک گھر سے باہر کی زندگی، ایک گھر کے اندر کی زندگی. گھر کے باہر کی جو زندگی ہے وہ بھی اتنی خوبصورت ہے کہ جناب زید یا دیگر صحابہ تکالیف برداشت کر لیتے ہیں، حضور سے دوری نہیں برداشت کرتے. اور گھر کے اندر کی زندگی کتنی خوبصورت ہے. عام طور پہ گاہک آئے نا دکان پہ، تو دکاندار کے لیے اچھے اخلاق کا اظہار کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے 10-15 منٹ گاہک نے رہنا ہے، چلا جانا ہے. مہمان آ جائے، آپ کو پتہ ہے گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے گا، چلا جائے گا. میزبان کے لیے مہمان کے سامنے خوش اخلاقی ظاہر کرنا کوئی مشکل نہیں. پتہ ہے 2 گھنٹے بعد مہمان نے چلے جانا ہے. مشکل تو وہاں ہوتی ہے جہاں ہمہ وقتی رفاقت ہوتی ہے، جہاں دن کو بھی ساتھ ہیں، رات کو بھی ساتھ ہیں، دکھ میں بھی ساتھ ہیں، سکھ میں بھی ساتھ ہیں. وہاں خوش اخلاقی کو قائم رکھنا یہ مشکل ہوتا ہے. گھر کے اندر کی جو زندگی ہے وہاں خوش اخلاقی کو قائم رکھنا یہ مشکل ہوتا ہے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ وہ ازواج مطہرات جو ہمہ وقت گھر میں رہتی ہیں وہ حضور کی عظمت کردار کی گواہی دے رہی ہیں. وہ حضور کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، وہ حضور کے قرب میں رہنا چاہتی ہیں، اور اس کے بدلے میں دنیا کا ہر دکھ برداشت کرنے کو تیار ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب
اور جو آیت میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی، اس میں ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ازواج مطہرات سے فرمایا اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو، اب رہنا حضور کے پاس ہے، رہنا حضور کی خدمت میں ہے، فیصلہ صرف حضور کے قرب کا کرنا ہے۔ اور قرآن نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، اللہ، اللہ کا رسول اور آخرت۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضور مل گئے تو اللہ بھی مل گیا، آخرت بھی مل گئی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، 3 چیزیں بیان ہوئی۔ اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو، اب اختیار انہوں نے قرب رسول کو کرنا ہے۔ دنیا کی آرائش زینت اس کو چھوڑ کے قناعت اختیار کر کے قرب رسول میں رہنا ہے، اور اس کے بدلے مل کیا رہا ہے؟ اللہ مل رہا ہے، آخرت سنور رہی ہے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ جسے حضور مل گئے اسے سب کچھ مل گیا۔ با مصطفیٰ بے رساں خے شرا کے دی ہما اوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بو لہا بیست۔ گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ شریعت کا ہر حکم اللہ کی نعمت ہے، اور حضور کی ہر سنت اللہ کی نعمت ہے، حضور کی ہر ادا اللہ کی نعمت ہے۔ جب کبھی آپ زندگی میں حضور کی سنت کو چھوڑیں یا اللہ کے حکم کو توڑیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نعمت چھوڑ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، آپ سکون کو چھوڑ کے بے چینی کو دعوت دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے چاہے آپ ساری زندگی ریسرچ کرتے رہیں، تحقیق کرتے رہیں، نتیجہ یہی نکلے گا سچی لازوال کامیابی ہے تو قرب رسول میں ہے۔ اور قرب رسول کا آسان راستہ درود شریف ہے۔ درود شریف قرب رسول کا سب سے آسان راستہ ہے اور مجرب وظیفہ ہے، یقینی وظیفہ ہے۔ جس طرح حضور کے قرب کے لیے صحابہ نے قربانیاں دیں، حضور کے قرب کے لیے امہات المومنین نے وہ جو مشکل مرحلہ تھا آزمائش کا، اس میں قرب رسول کو اختیار کیا۔ آج میں اور آپ بھی آزمائش میں ہیں، ایک طرف دنیا کی مصروفیات ہیں، ایک طرف درود شریف ہے۔ اگر آپ درود شریف کی پرواہ ہی نہ کریں اور دنیا کی مصروفیات کو ہی اختیار کریں تو پھر آپ نے عشق کے امتحان میں، محبت رسول کے امتحان میں ایک نعمت کو چھوڑ کر ناقدری کی ہے۔ درود شریف بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی بھی زندگی کا مرحلہ ہو، درود شریف اس میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ عجیب فیض ہے آقا آپ کی محبت کا، درود آپ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ جہاں پہ ذکر خیر الانام ہوتا ہے، عنایتوں کا وہیں اہتمام ہوتا ہے۔ فراز عرش سے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول، جہاں نبی پہ درود و سلام ہوتا ہے۔ بڑی پیاری بات میرے ذہن میں ہے، لیکن بیان کرنے کے لیے موضوع الفاظ نہیں مل رہے۔ امہات المؤمنین نے دنیاوی چیزوں کو چھوڑا، قرب رسول کو ترجیح دی۔ آپ اگر کسی وقت چاہیں کہ آئیں کچھ وقت حضور کی محفل میں گزاریں تو درود شریف پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ سمجھیں کہ درود شریف وصل رسول کا زینہ ہے۔ جو حضوری کی کیفیت میں ڈوب کے درود شریف پڑھے گا، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے درود شریف پڑھے،
हजूर उसका मोहब्बत वाला दुरूद शरीफ खुद सुनते हैं। दूरो नज़दीक से सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला हमें सही रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। फितनों के इस दौर में यही आजमाइश है कि मुसाफिर को सफ़र में उलझा दिया जाए, लज्जतों में उलझा दिया जाए, वो मंज़िल का तसव्वुर भूल जाए। यही फितने हैं कि इंसान को उसकी मंज़िल से महरूम कर दिया जाए, ये याद ही ना रहे कि मंज़िल क्या है, वो सफ़र में ही खो जाए। तो दुनिया में बड़ी दिलचस्पी की चीज़ें हैं, उनसे अपना दामन बचा के मंज़िल पे नज़र रखें। सूरह तकासुर हकीकत को वाज़े करती है, कायनात का राज खोल देती है। इस सूरह मुबारका को याद करें, नमाज में इसको तिलावत करते रहेंगे तो याद हो जाएगी, फिर पुख्ता हो जाएगी। अगर आप किसी एक नमाज में इसको आदत बना लें कि नमाज में इसको पढ़ें तो ये फिर सूरत मुबारका याद हो जाएगी। और अगर इसके तर्जमे पे गौर करेंगे तो इस सूरह मुबारका की बरकत है कि गफलत दूर कर देगी। और बाद सूफिया ने लिखा है अपने रूहानी मुशाहदात की रोशनी में कि अगर आप अपने किसी अजीज़ की कब्र पे जाएं और वहाँ 7 दफ़ा सूरह तकासुर को पढ़ के इसाले सवाब करें और अल्लाह ताला से दुआ करें तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपको ख्वाब में उस साहिब कब्र की ज़ियारत करवा दें। ये बहुत सारे सूफिया के तजर्बात में है, मकशूफ़ात में है। सूरह तकासुर जो है ये कश्फ कुबूर के हवाले से भी बड़ा ख़ास वजीफ़ा है। बाज़ लोग तड़पते हैं इतना अरसा हुआ फ़लाँ अज़ीज़ फौत हुआ है, तो कभी ख्वाब में भी ज़ियारत नहीं हुई। अगर उसकी कब्र पे जाके 7 दफ़ा सूरह तकासुर तिलावत करें, इसाले सवाब करें, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से साहिब कब्र से रूहानी मुलाकात करवा दे, ख्वाब में उसकी मुलाकात हो जाए। अल्लाह ताला दीन समझने, अमल करने, फ़िक्र आखरत के साथ दुनिया की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।